اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حلوی نے کہا کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز ملک اور اس کے شہریوں کے دفاع کے ذمہ دار ہے، لیکن ہفتے کے صبح غزہ کے ارد گرد کے علاقے میں ہم اس پر پورا نہیں اتر سکے۔ اسرائیل میں ہیجانی صورتحال، وزیر اطلاعات اچانک مستعفی ہو گئیں۔ گالی ڈیسٹل نے اپنے استعفے میں لکھا کہ موجودہ حالت جنگ میں فنڈز کی اہمیت کو نظر میں رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اطلاعات آفس ملک کے لیے کوئی قابل ذکر خدمات سر انجام نہیں دے سکتا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی برادری متحرک۔ امریکہ، سعودی عرب، UAE، ایران، ترکیہ، اردن اور چین نے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ چینی وزیر خارجہ نے موجودہ صورتحال کو فلسطینی عوام کو انصاف نہ ملنا قرار دے دیا۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کی خواہشات جائز ہیں۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کی رہائی تک ناکہ بندی ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ مصر کا غزہ کے پناہ گزینوں کو محفوظ راہداری فراہم کرنے سے انکار۔ اسرائیل سے اظہار یکجہتی کے لیے امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کے وزرائے خارجہ تل ابیب پہنچ گئے۔ ادھر برطانیہ کا اسرائیل کی مدد کے لیے رائل نیوی جہاز بھیجنے کا اعلان۔ نگرانی کا طیارہ آج پیٹرولنگ شروع کرے گا۔ نگرانی سے علاقائی استحکام کو لاحق خطرات کا پتہ چلایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا آج ملک بھر میں یوم طوفان اقصی منانے کا اعلان۔ سربراہ JUIF نے مطالبہ کیا کہ پاکستان سمیت مسلم ممالک اسرائیل سے متعلق واضح پالیسی اپنائیں، اقوام عالم کو بتائیں مشکل وقت میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مختلف ممالک میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ امریکہ، آئرلینڈ، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک میں ریلیاں نکالی گئیں۔ فلسطین اسرائیل جنگ کے حوالے سے UN کی سلامتی کونسل کا ایک اور اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں فلسطین اسرائیل جنگ سے متعلق امور پر بحث ہوگی۔ فلسطینیوں کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی۔ امریکہ، فرانس اور دیگر ممالک کے شہری اسرائیلی فوج کی وردیاں پہن کر جنگ میں شریک ہیں۔ یرغمال بنائے گئے بہت سے اسرائیلی فوجی امریکی اور فرانسیسی شہری نکلے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ کا عرب TV کو انٹرویو۔ اسرائیلی حملوں کی رپورٹنگ کرتی ترک خاتون رپورٹر رو پڑی۔ خاتون رپورٹر جب اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بننے والے معصوم فلسطینی بچوں اور شہریوں کی حالت زار بتا رہی تھیں تو ان کا کہنا تھا یہاں کوئی ایمبولینس نہیں، کوئی پیشہ ور عملہ نہیں۔ عام لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے زخمیوں کو خود پرائیویٹ گاڑیوں میں لے کر اسپتال جا رہے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کی جنگ کو عالمی معیشت کے لیے تاریک بادل قرار دے دیا گیا۔ IM چیف کا کہنا ہے کہ ہم شدید جھٹکوں کا سامنا کر رہے ہیں، جواب معمول بنتے جا رہے ہیں۔ عالمی معیشت پہلے ہی کمزور تھی، صورتحال کے قریب سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ سویڈن میں پہلی بار قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا مجرم قرار۔ سویڈش عدالت کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے نے اسلام کو نہیں مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب میں 12,000 افغان شہریوں سے پاکستانی پاسپورٹس برآمد، تحقیقات شروع۔ جعلی پاسپورٹ بنانے والا گروہ کا مرکزی ملزم اور پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ اسلام آباد کا ایک حاضر اور ایک ریٹائرڈ ملازم گرفتار۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں متوقع۔ 5 روز قیام کے بعد دبئی روانہ ہوں گے۔ 21 اکتوبر کو لاہور کی سرزمین پر قدم رکھیں گے۔ نون لیگی قائد کے استقبال کی تیاریاں تیز کر دی گئیں۔
اطمینان ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی۔ ریاست نہ بچتی تو ہماری سیاست ویسے ہی دفن ہو جانی تھی۔ ہمیں بھی وہ حربے آتے تھے جو پی ٹی آئی حکومت نے آزمائے۔ ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز میں ایک دھیلا ثابت نہ ہوا۔ شہباز شریف کا لاہور میں تاجروں سے خطاب۔ نواز شریف ایٹمی قوت پاکستان کو معاشی طاقت بنانے آ رہے ہیں۔ ملک اور قوم کو جب زخم لگے ہر بار نون لیگی قائد آ کر مرہم رکھتے ہیں۔ مریم نواز شریف کا یونین کونسلز کے نمائندوں، کارکنان اور پارٹی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں 21 اکتوبر کو پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا نیا سورج طلوع ہوگا۔ نواز شریف کی اپیل کا حق ختم ہو چکا، وہ وطن واپسی کا ارادہ بدل سکتے ہیں۔ اعتزاز احسن کا دعویٰ، الیکشن غیر جانبدار ہونے پر چیئرمین پی ٹی آئی کے اچھے مستقبل کی بھی پیش گوئی کرتی۔ مریم نواز کے بیٹے جنید اور اہلیہ عائشہ کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ جنید صفدر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک سٹوری پوسٹ کر کے علیحدگی کی تصدیق کر دی۔ یہ مکمل طور پر نجی معاملہ ہے اور میڈیا سے درخواست ہے کہ پرائیویسی کا احترام کیا جائے۔ جنید صفدر کی اپیل۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے قطری مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، پیشہ ورانہ امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں قطر کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قطری افواج کے ساتھ وسیع تر دفاعی تعاون کے خواہاں ہیں۔ مظفر گڑھ میں نور شاہ طلائی روڈ کے قریب المناک ٹریفک حادثہ۔ ریسکیو حکام کے مطابق تیز رفتار کار سڑک پر کھڑے ٹرالر سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ دنیائے کرکٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا، پاک بھارت مقابلہ صرف ایک دن کی دوری پر۔ قومی ٹیم کی مودی اسٹیڈیم میں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ گرین شرٹس احمد آباد پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ کھلاڑیوں کو روایتی شال پیش کی گئی۔ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف بھی پہنچ گئے۔ بی سی سی آئی کے سیکرٹری سے جلد ملاقات متوقع۔ بھارتی حکام نے ملک بدر نہیں کیا، پاکستانی پریزنٹر زینب عباس کی وضاحت۔ اپنی پرانی ٹویٹس پر معافی مانگ لی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا اس طرح کی زبان کے لیے کوئی عذر یا گنجائش نہیں۔ آن لائن رد عمل سے خوفزدہ ہوئی۔ بھارت میں جان کا فوری خطرہ نہیں تھا، خود وہاں سے آئی۔ بدقسمت ٹائٹینک کی پراسراریت ایک بار پھر خبروں میں۔ سیاحتی آبدوز ٹائٹن کا مکمل ملبہ اور انسانی باقیات نکال لی گئی۔ ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کی دوری پر سمندر کی تہہ میں موجود تھا۔ اوشن گیٹ کی آبدوز 18 جون کو حادثے کا شکار ہوئی۔ حادثے کے بعد ٹائٹن کو آپریٹ کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ نے کام بند کر دیا۔ سوار تمام 5 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ موسم انگڑائی لینے کو تیار، بارشوں اور برف باری کے نئے سسٹم کی آج سے ملک میں انٹری۔ 13 سے 17 اکتوبر کے دوران مختلف شہروں میں بارش کا امکان، پہاڑوں پر آسمان سے روئی کے گالے برسیں گے۔ اور میرا لونگ گواچا نے مسرت نذیر کو گلوکاری کے میدان میں امر کر دیا۔ موسیقی اور فلموں کے سنہری دور کی گلوکارہ مسرت نذیر کے مداح آج ان کی 83ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔